یہ سعادت صرف حضرت علی المرتضیٰ کو ہی حاصل ہے کہ آئے بھی مسجد میں اور گئے بھی مسجد سے۔ یہ سعادت کسی اور صحابی کو حاصل نہیں کہ علی وہ ہے جو آئے خدا کے گھر میں، پلے مصطفیٰ کے گھر میں اور گئے بھی تو خدا کے گھر سے۔ یعنی اگر کسی نے علی سے ملنا ہو، اگر کسی نے علی کو حاصل کرنا ہو، اگر علی سے ملاقات کرنی ہو، پھر ادھر ادھر نہیں جانا، یعنی بھنگیوں چرسیوں کے پاس نہیں بیٹھنا۔ اگر علی کو تلاش کرنا ہو، علی یا خدا کے گھر میں ملتا ہے یا مصطفیٰ کے گھر میں ملتا ہے، یا خدا کے گھر میں ملے گا یا مصطفیٰ کے گھر میں ملے گا۔ یہاں آج کل تو ماحول علادہ پڑا ہے، اس طرف ہم نے نہیں جانا۔ ذکر علی، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ذکر علی وہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم النظر علی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا میرے علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا آج ہم نے جس ہستی کو موضوع سخن بنایا ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ کوئی عام جو ہے بندہ نہیں، عام ہستی نہیں، اس کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جو یعصوب المسلمین ہے، جو امام المسلمین ہے، جو سید المتقین ہے، جو سید العرب ہے، جن کو آتے ہوئے دیکھ کر سرکار نے فرمایا اے عائشہ یہ سید العرب آ رہا ہے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اے میرے سرتاج آپ سید العرب نہیں، آپ سردار نہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ میں پوری آدم کے نسل کا سردار ہوں، میں پوری نسل آدمیت کا سردار ہوں، لیکن یہ علی وہ ہے جو سید العرب ہے، یہ پورے عرب کا سردار آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا، اور فرمایا یہ علی وہ ہے اس کے قریب مومن جو ہے اس سے دور رہ نہیں سکتا، منافق اس کے قریب آ نہیں سکتا۔ اور اس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے در بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو اگر کسی کو تو کہو یا علی مدد، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا منافق اس کے قریب نہیں آ سکتا اور مومن اس سے دور رہ نہیں سکتا۔ اور وہ علی جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکایت تک کو بھی سننا گوارا نہ کیا، یہ وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ اور رحمت عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ لحمہ من لحمی و دمہ من دمی، علی وہ ہے جس کا گوشت میرا گوشت ہے، جس کا خون میرا خون ہے، اور یہ وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ اور پھر یہاں پہ بس نہیں کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے شاندار طریقے سے آپ کا جو ہے تذکرہ فرمایا صحابہ کے اندر بھی اور دیگر مقامات پر بھی، کہ حضور نبی کریم نے جب آپ کے ساتھ سیدہ پاک کا نکاح کیا یہ بھی اللہ کے امر کے ساتھ ہوا، اللہ کے حکم سے یہ فیصلے کے ساتھ جو ہے آپ کا نکاح کیا سیدہ پاک کے ساتھ۔ اور پھر اگلی بات جب مدینے میں اخوت کا وقت آیا سرکار دو عالم نے کہا علی میرا بھائی ہے، آپ کو بھائی بنایا۔ اور پھر خیبر کے وقت جب آپ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا وہ علی المرتضیٰ، جب جھنڈا دیا سرکار نے فرمایا جھنڈا ہم اس کے ہاتھ میں دیں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول دونوں راضی ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہوگا۔ پھر یہاں سے دیکھ کر ایک بات یاد آتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کا طواف کرنا عبادت ہے، کعبے کے چکر لگانا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا عبادت ہے۔ پھر یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد میرے ذہن میں وہ حدیث مبارکہ بھی سرکار نے فرمایا کعبے کو دیکھو عبادت ہے، کعبے کے چکر لگاؤ عبادت ہے، قرآن پڑھو عبادت ہے، قرآن کو جو ہے دیکھو عبادت ہے۔ پھر ساتھ حدیث مبارکہ ذہن میں آئی، سرکار نے فرمایا علی کو دیکھو تب بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرو تب بھی عبادت ہے۔ اور پھر اگلی بات فرمایا کہ کون علی، کیا شان ہے علی کی، کیا مرتضیٰ علی ہے، کیا شان ہے علی کی، کیا مرتضیٰ علی ہے، مضمون لحمکا سے، جو سرکار نے فرمایا لحمکا لحمی جسم کا جسمی، مضمون لحمکا سے یہ راز ہم نے جانا، خود شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ہے۔ فرمایا کہ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں ہم سرکار علی مرتضیٰ کو دیکھتے ہیں ہمیں سرکار دو عالم کا جلوہ نظر آتا، یہاں تک بعض لوگوں نے کہا۔ اور جن کی ولادت ہوتی ہے تو کعبے کے اندر ہوتی ہے، اس کے اوپر بے شمار دلائل موجود ہیں کہ کعبے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ اور پھر اگلی بات کرتے ہیں جب آپ کو گٹی دینے کا معاملہ آیا، جب گٹی دینے لگے نا، یہ صرف تھوڑی تھوڑی باتیں کر رہے ہیں تاکہ ساری باتیں علی مرتضیٰ کی بیچ میں ہو جائیں 5-7 منٹ کے اندر۔
जब आपको गुटी देने का मामला आया, सरकार दो आलम ने आपके मुंह मुबारक में अपनी ज़ुबान रखी, आपकी और चीज़ नहीं खाते थे, आपके मुंह मुबारक में अपनी ज़ुबान रखी। यहाँ तक मुसन्निफीन ने लिखा है कि सरकार दो आलम की ज़ुबान को आपने इतना चूसा हत्ता नामा, आप सो गए, आप आराम करने लग पड़े, इतना आपने ज़ुबान को चूसा, इतनी लज्जत हासिल हुई। और फिर ये जो घराना है सरकार दो आलम का, अहले बैत का, इस घराने के बारे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया। आप क्या फरमाते हैं? अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन जिब्रील अलैहिस्सलाम कल्लबतु मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा। क्या फरमाया? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह से सुना, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मुझे जिब्रील ने खबर दी आके। क्या खबर दी? जिब्रील ने कहा कल्लबतु मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा। जिब्रील ने नज़र तो नहीं कहा, देखा ये नहीं कहा, ना बसर तू कहा, जिब्रील ने कहा कल्लबतु मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा। या रसूल अल्लाह, इस जिब्रील ने मशरिक और मगरिब तक पूरे जहान को छान मारा है। नज़र तू बसर तू में बड़ा फ़र्क है। उसने जिब्रील सल्लल्लाहु ने कहा कल्लबतु, मैंने इस जहान को छान मारा है। या रसूल अल्लाह, आपसे अफजल नहीं मिला और आपके घराने से भी अफजल मुझे कोई नहीं मिला, पूरे जहान को मैंने छान मारा, सबसे अफजल आपका ही घराना है। और फिर हज़रत मुर्तज़ा के बारे में इमामुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हैं। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कौन है? ये रसूल पाक के शागिर्द भी हैं और ये रसूल पाक के सहाबी भी हैं, ये अहले बैत में भी शामिल हैं। ये फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मा नज़लत फ़ी अहदिम मिन किताबिल्लाह मा नज़ला फ़ी अली इब्न अबी तालिब। आप फरमाते हैं कुरान करीम में जितनी आयतें हज़रत अली मुर्तज़ा के बारे में नाज़िल हुई हैं, किसी सहाबी के बारे में नाज़िल नहीं हुई। और फिर आपने साथ तादाद फरमाई, आप फरमाते हैं कम से कम 300 आयतें हज़रत अली मुर्तज़ा के हक़ में नाजिल हुई। ये वो अली मुर्तज़ा हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आना व अली मिन नूरि वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। और लोगों की मिसाल ऐसे है जैसे दो टहनियाँ होती हैं, दरख्त की दो शाखें होती हैं, लेकिन मैं और अली दरख्त की एक टहनी है, एक शाख है, यानी हम लोग एक ही ख़ानदान से हैं, हमारा नूर एक ही है। और जहाँ तक बात है आना मदीनतुल इल्मी वालिजुन बाबुहा, सिर्फ 2 मिनट की गुफ्तगू। फरमाया आना मदीनतुल इल्मी वालिजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है। मैं वो भी अर्ज़ करता हूँ, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है। और सहाबा कराम ने इसका इतराफ़ किया। ये नहीं कि सहाबा कराम का, लोग कहते हैं ना अली मुर्तज़ा का हज़रत उमर फारूक का इख्तिलाफ था, अबू बकर सिद्दीक़ का इख्तिलाफ था, उस्मान गनी का इख्तिलाफ था। यहाँ पर हज़रत उमर फारूक ने बरमला इरशाद फरमाया। क्या कहा? आपके दौरे खिलाफत के अंदर एक मदीने में वाक़या पेश आया। एक बंदा था, वो कहता था कि इन्नी उहिब्बुल फितना, मैं फितने से प्यार करता हूँ, फितने से मोहब्बत करता हूँ, वाकरहुल मौत, और मौत को नापसंद करता हूँ। और उसने कहा कि मैं उस पर ईमान लाता हूँ जिसको मैंने देखा नहीं, और उस पर यकीन करता हूँ जो पैदा नहीं हुई। और उसने कहा यहूद और नसारा ठीक कहते हैं। जब इतना मामला हुआ, हज़रत उमर फारूक ने कहा इसको कत्ल कर दो, इसको जो है कत्ल कर दिया जाए, इस बंदे को, उसके जो है बयानात बड़े गलत हैं। जब उसने ये कहा, हज़रत अली मुर्तज़ा को पता चला, आप आ गए। आपने आकर कहा ए अमीरुल मोमिनीन, जल्दबाजी ना करें, मैं फैसला करता हूँ। अब फैसला आपने कैसा फैसला फरमाया? इतना आपके पास इल्म था। आप फरमाते हैं मैं बताता हूँ। इसने कहा मैं फितने से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी माल औलाद फितना है। अगर ये क्या बात है, अगर अपनी माल और औलाद से मोहब्बत करता है कोई हर्ज नहीं। फिर इसने कहा मैं मौत को नापसंद करता हूँ। ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़, मौत जो है सख्त है। क्या बात है अगर इसने अपने ऊपर मौत की सख्ती को बेहतर नहीं जाना। और फिर इसने कहा मैं उस पर ईमान लेकर आता हूँ जिसको मैंने देखा नहीं। अरे ये अल्लाह पर ईमान लेकर आता है। फिर इसने कहा मैं उस दिन पर भी यकीन रखता हूँ जो पैदा नहीं हुआ। आपने फरमाया ये आखिरत पर यकीन रखता है। और फिर कहा ये कहता है यहूद व नसारा ठीक हैं। अरे अल्लाह की कुरान की वाज़िया आयतें हैं, वकालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै। फरमाया ये सब बातें बिल्कुल ठीक कह रहा है। अभी इतना कहना था, हजरत उमर ने अपनी रान पर हाथ मारा, हाथ मारकर कहा आऊज़ु बिल्लाही। आपके सारी बड़ी लंबी इबारत है। आपने कहा या अल्लाह, मैं उमर आज से पनाह मांगता हूँ हर उस मुश्किल की जिसकी मुश्किल कुशाई मौला अली न करते हो। फौरन आपने इरशाद फरमाया
اور یہاں اپنے تو اپنے انگریزوں نے بھی جو ہے آپ کا علم مانا، یہ اپنے ہیں نا، اپنے ہم جو ہیں آپ کا علم بڑا مانتے ہیں، انگریزوں نے بھی آپ کا علم تسلیم کیا۔ ایک انگریز تھا، وہ سورج کا اور چاند کا کتنا فاصلہ ہے اس پر ریسرچ کر رہا تھا، زمین کا اور چاند کا کتنا فاصلہ ہے ریسرچ کر رہا تھا۔ ریسرچ کرتے کرتے چند دن گزرے، مہینے، سال، اپنے دوست احباب سے ملاقات کم ہو گئی۔ ایک مسلمان اس کا دوست تھا، اس نے کہا تم کیا کرتے ہو آج کل نظر نہیں آتے؟ اس نے کہا میں ریسرچ کر رہا ہوں زمین سے چاند کا فاصلہ کتنا ہے، چاند سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے، میں فاصلوں پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ اس مسلمان نے کہا کیا تم نے حضرت علی کے خطبات پڑھے ہیں؟ کیا تم نے نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہو از علی، علی کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا نہیں جانتے، جاننا بعد میں، پہلے آپ کے خطبات پڑھو، یہ خطبات میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے خطبات پڑھے، خطبات پڑھنے کے بعد اس نے جہاں تک لکھا ہے کہ 1000 اپنے سائنسدان جو دوست تھے جو ریسرچ کرتے تھے ان کو لیٹرز لکھے، خطوط لکھے۔ لکھنے کے بعد جب ان کے جواب آئے، پتہ کیا کیا؟ ایک نظر اس کے خطوط پہ ڈالتا تھا جو سائنسدانوں نے جواب دیے تھے، ایک نظر حضرت علی کے خطبات پر ڈالتا تھا، پھر ایک نظر خطوط پہ ڈالتا تھا، پھر خطبات پہ ڈالتا تھا۔ وہ کہتا یہ سارا دیکھنے کے بعد وہ کہتا تھا اٹ از مائی فائنل ڈیسیژن، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں نہیں جانتا کون علی ہے، مجھے نہیں پتا علی کون ہے، لیکن یہ سارا دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا ہے یا علی وہ ہے جو یہ ساری چیزیں خود بنا رہا تھا، یا علی وہ ہے جب یہ چیزیں بن رہی تھی یہ پاس بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اتنا علم آپ کے پاس، اور یہ اس پہ ہم نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہے گستاخی ہو گئی یہ معاملہ، ہم مانتے ہیں یہ ایک انگریز کا بیان ہے، انگریز نے کہا، لیکن یہ سرکار دو عالم کی حدیث مبارکہ کی تشریح معلوم ہوتی ہے کہ آنا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ارے جب اس دروازے سرکار کے شاگرد کی علم کا مقام یہ ہے تو سرکار دو عالم کے علم کا کیا ہوگا؟ اور یہ جو ہم تعلیم ہے نا، تعلیم آپ فرماتے ہیں جو لوگ علی سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اگر علی سے چھٹکارا چاہو گے تو کوئی چیز نہیں ملے گی، علی سے ہم چھٹکارا چاہیں گے تو کچھ نہیں رہے گا، علم ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ صرف کیوں؟ فرمایا تعلیم جو ہے نا، تعلیم اس کے 5 حروف ہیں، تے، عین، لام، یہ، میم، تعلیم کے 5۔ فرمایا جو علی سے چھٹکارا چاہتے ہو، اگر تعلیم میں سے تے، عین، لام، یہ، میم میں سے 3 حروف نکال دو، عین، لام اور یہ علی کے، فرمایا اس کے بعد بچتا ہے تے اور میم یعنی تم۔ فرمایا اگر تم زندگیوں سے علی کو نکال دو گے اور پیچھے تم بچ جاؤ گے، لہذا تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم علی کو نہ مانو، علی کا کچھ نہیں جائے گا، علی تمہیں چھوڑ دے تمہارا کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اہل بیت سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی مدد و توفیق عطا فرمائے۔